بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں نیک لوگ بھی ہیں تو خراب بھی ہیں، مومن ہیں تو منافق بھی ہیں، اور امیر ہیں تو غریب بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ کر اپنی اولاد کی نیک تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ اولاد کی نیک تربیت کرنے کے لیے ہمیں 2 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے بچے کی ولادت سے پہلے کا مرحلہ، اور ایک ہے بچے کی ولادت سے بعد کا مرحلہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں پہلے مرحلے میں کہ بچے کی ولادت سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے زوجہ کا انتخاب۔ دیکھیں، اچھا پھل لینے کے لیے انسان کو اچھی زمین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں تو آپ کو نیک بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو آپ کو اچھے خاندان سے بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو آپ کو پردہ دار خاندان سے بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک درسگاہ کی ضرورت ہوتی ہے میرے عزیز۔ بچے کو کامیاب ہونے کے لیے جس درسگاہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود۔ اگر ماں نے بچے کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلایا ہوگا تو وہ بچہ بھی نیک بنے گا۔ اگر ماں نے بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلایا ہوگا تو وہ بچہ بھی نیک بنے گا۔ اگر ماں نے دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کر بچے کو دودھ پلایا ہوگا تو وہ بچہ بھی نیک بنے گا، مومن بنے گا۔ اور اگر ماں نے اپنی دل میں اہل بیت کا بغض رکھ کر بچے کو دودھ پلایا ہوگا تو وہ بچہ بھی منافق ہی پیدا ہو سکتا ہے، مومن پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو چیز مہم ہے پہلے مرحلے میں وہ ہے آداب ہم بستری۔ دیکھیں، انسان کو کامیاب ہونے کے لیے شریعت نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ تو انسان کے گھر میں اگر کسی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، لنگڑا پیدا ہوتا ہے یا نابینا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی والدین کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ والدین ہم بستری میں غلطی کر کے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے۔ والدین غلطی کر کے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ لنگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، اگر آپ یہ آداب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تہذیب الاسلام کے مطالعے کی۔ جو کتاب تہذیب الاسلام علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے نا، وہ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام سے کیا کمال کی حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ محدثین نے بہت سی روایات کو ہم بستری کے آداب پر نقل کیا ہے۔ تو لہٰذا اس آداب کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بن سکے تو آداب کا لازمی خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے حمل کے دوران۔ جب ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے تو ماں جو کچھ بھی انجام دیتی ہے، جو کام کرتی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اگر ماں کسی کی غلا و غیبت کرے گی تو اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑے گا۔ اگر ماں نیک کام کرے گی، اگر ماں تلاوت کلام پاک کرے گی تو اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑے گا۔ اگر ماں حرام غذا کھائے گی تو اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑے گا۔ تو میرے عزیز دیکھیں، انسان کو شریعت نے جس چیز سے بھی منع فرمائی ہے اس میں مصلحت رکھی ہوئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام گوشت کھانے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ پر مردار کھانا حرام ہے، مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو اس کی امام صادق علیہ السلام نے مصلحت بھی بیان فرمائی ہے کہ حرام گوشت کھانا کیوں حرام ہے، انسان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ انسان جب حرام گوشت کھاتا ہے تو انسان کے بدن سے قوت و طاقت چلی جاتی ہے۔ یہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اگر انسان حرام گوشت کھاتا ہے تو اس کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بہت بڑا نقصان تو یہ ہے نا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام گوشت کھاتا ہے اس کی نسل قطع ہو جاتی ہے۔
کیوں؟ اب پتہ چلا کہ شریعت نے کیوں روکا ہے حرام گوشت کھانے سے. یہ نقصانات ہے. شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حکم خود انسان کے فائدے میں ہے، لہٰذا حرام غذا کھانے سے بچے کی اچھی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائے. اللهم صل على محمد وآل محمد.